اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سلام ہوں، ہزاروں درود ہوں، لاکھوں سلام ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی ازواج مختارات پر، اصحاب پر، اہل بیت طہار پر اور خانوادہ علی المرتضیٰ پر۔ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پترا سے خیالوں میں سمندر نہیں آتا، کافر کے گھرانے میں پیغمبر نہیں آتا، ادراک کی پرواز میں طاہر نے یہ سنا، کم ظرف کے ذہنوں میں کلندر نہیں آتا۔ لال اچھا ہے کہ مرجان اچھا، جسے لگ جائے تیرا ہاتھ وہ پتھر اچھا، کون کہتا ہے دانا و سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ پائیے ناظرین و حاضرین، ایک بار پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی، ایک اور محفل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ یہ ایک محفل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو دوسری کی توفیق ہو رہی ہے، جس طرح ہماری محفلیں کو سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، مقبول ہو جا رہی ہیں، یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے، اور اپنے مرشد پاک مخدوم محمد مصطفیٰ کی نگاہ کا اثر ہے، جو ان کی غلامی نصیب کی اور 30 سال تک ان کے قدموں میں میں بیٹھا رہا، ناچیز ان کے جوتیاں سیدھا کی، تو پتہ چلا کہ کام ٹھیک تھا، غلط نہیں تھا، یہ تھا۔ اور آج یہ رنگ جو ہے جو مرشد نے چڑھایا، وہ رنگ جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم تارنگ اشرف اپنے شیخ کے قدموں میں ہی رہیں اور ان کے بارگاہ میں صفر ہو کر ہیرو بنتے ہیں۔ تو چونکہ کل کا پروگرام ہمارا تھا مسلم زبان کا سالکان و قلندران سیدنا رسول شاہ کی رحمت اللہ علیہ کی ولادت پاسد کا دن تھا، تو ان کی اسی مناسبت سے کل بات ہوئی، ان کے ایک کیفیت، ایک کرامت جو دیکھی گئی، اور وہ لفظ غوث اور غوث زمان وہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا وجود اعضا جدا ہو جاتے ہیں غوث کے، اور ہر عضو میں سے اور ہر بال میں سے، ہر خون کے قطرے سے اللہ اللہ کے توحید کی، اللہ کے ذکر کی جو ہے وہ آواز آتی ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے۔ اور پھر بیان ہم نے کیا کہ یہ جو قلندران ہوتے ہیں وہ اینی ویئر ان دا ورلڈ ٹریول کر سکتے ہیں، زمان و مکان سے آزاد ہوتے ہیں، اور وہ بندے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سیدنا رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب میں نے تلاش کی تو میرا آج بھی سر فخر سے بلند ہے، اور آج بھی ہو رہا کہ ایسے باکمال مرشد سے نسبت ہوئی، خلافت ملی، فکر ملا، اس فکر کے ذریعے 30 سال سے لوگوں کی مشکل کشائی حاصل ہو رہی ہے، لوگوں کو توحید کی خبر مل رہی ہے، اور قلندریت سے مسائل دنیا بھی حل ہو رہے ہیں۔ یہ تو جو بندہ فزکس، میٹا فزکس، میکینکس، کیلکولس، تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم تھیوری پڑھتا ہے کسی ایکسپرٹ سے اور وہ سمجھ آ جائے تو پھر سارے اولیاء اللہ کی کرامات کی سمجھ آ جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور معجزات کا فیض جب کسی ولی کو ملتا ہے تو ولی کیا، تو کوئی ایسا نام جو عقل نہیں مانتی ہوتی ہے، تو وہ فیض معجزے کا ہوتا ہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اس پر سینکڑوں ہزاروں کتب مشہور ہیں، کیونکہ ہم کتابوں والے نہیں ہیں، ہم جنابوں والے ہیں۔
ہم نے کتابیں پڑھی، پھر کتابیں جلایا، پھر سیدنا رسول شاہ حقی رضی اللہ کا چہرہ پڑا، اور ان کے وصال کے بعد آج تک ہم محفوظ بس کمر کا چہرے کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان سے جو ان کو جو علی المرتضیٰ علم ملتا ہے، اسی سے جو چند ٹکڑے ملتے ہیں خیرات کے، انہیں کو جوڑ کے ان چیزوں کو آگے بیان کرنا ہمارا مقصد ہے۔ خیوس وہ جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو، جو پہلا واقعہ ڈوڈا کا سنایا۔ دوسرا مخدوم کلچر ہے، جہاں شرائن ہے، مرکز ہے، جہاں روزہ ہے مخدوم پر، بابا مخدوم حقی شاہ صاحب کا، اس کے ساتھ ایک آج تک کوئی چبوترا بنا ہوا ہے۔ تو بابا جی رسول شاہ صاحب حقی رحمۃ اللہ علیہ کا گھریلو خادم تھا، دائی بندی کا، جو ان کا خط وغیرہ کرتا، اس کا ان کے ساتھ آنا جانا تھا۔ حیات نائی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا بیٹا محرم، یہ ساری کرامت میں وہ محرم نے سنائی، محرم کو اس کے والد حیات نے سنائی، اور پھر اس نے بابا جی رسول شاہ کے سال کے مطابق وہ بیان کی، اور مجھے بھی اس نے یہ ساری چیز جو اس کے والد صاحب نے دیکھا پھر اس کو بتایا، اس نے وہ بیان کی۔ وہ حیات نامی بندے کا آنا جانا تھا، تو وہ اس سے قتل ہو گیا، پھر وہاں مقدمہ چلا جیلم میں، اور وہاں سے سزائے موت ہوئی، اور جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے محرم کو بلایا اور اسے نصیحت کی کہ میں نے ایک امانت ہے میرے پاس، یہ واقعہ یہ منظر میں نے دیکھا، تم نے بابا جی رسول شاہ کو نہیں چھوڑنا، ان کے بعد ان کی اولاد کے بھی وفادار رہنا ہے۔ جو میں نے منظر دیکھا، میرے شیخ بابا جی رسول شاہ نے مجھے منع کر دیا کہ تم نے وہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانا، بعد از وصال تم تو میری بات کو مانیں گے، وہ لے لو اور آگے پیروں کو اور ان کے مریضوں کو بتا دے۔ تو جب وہ سیدنا رسول شاہ صاحب حقیقت چلے گئے، تو وہ پھانسی لگنے سے ایک دن پہلے حیات نامی شخص نے محرم کو وہ بات بتائی، تو ناچیز تو کوئی شب ہے، جب مخدوم پر شریف نے سیدنا محمود مصطفیٰ قدر نے مانا محفل ذکر الہیہ شروع کی 11ویں شریف کے سلسلے میں، تو ناچیز کو شرف حاصل ہے۔ کئی برس تک میں یہاں گجرات سے جاتا، وہاں وہ دیگے وغیرہ اس محرم کے ساتھ پکواتا، آگ چولہے کی جلاتا، سامان اٹھا کر لاتا، اور اس نے جو اس والد صاحب نے بابا جی رسول شاہ صاحب کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ باتیں اس نے بتائیں، اور سیدنا محمود مصطفیٰ کلندر نے ناچیر کی تربیت کے دوران بھی یہ باتیں مجھے بتائیں، سمجھائیں، ان کی حقیقت سے نہ کیا، نہ میں ان کو سمجھا، بلکہ اس کو حقیقت کو میں نے پایا، پھر سمجھا، اور آج میں سارا کچھ سمجھ کے بتانے کے قابل ہوا۔ تو محرم بتاتا کہ میرے والد نے مجھے پھانسی لگنے سے ایک رات پہلے بتایا کہ ایک دن میری گائے نہ ملی، تو میں نے رات 3 بجے گیا، چلے پیر صاحب سے کوئی تعویذ نہ چلا کر اس کے گلے میں ڈالتا ہوں، پلاتا ہوں، تو میری گائے تو دے دو اور محفوظ کر لو۔ تو میں دیکھا کہ وہ اسی چبوترے کے بعد روزانہ بیٹھ کر رات کو چلا کشی بابا جی فرماتے تھے تو کر رہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، اور میں نے چیخ ماری اور میں ادھر گر گیا، جوش ہو گیا، خشناک کا منظر دیکھ کر۔ جب میں اٹھا تو بابا جی میرے پاس کھڑے تھے، انہوں نے پانی پلایا، کہا تم رات کو کدھر آ گئے، صبح آنا تھا۔ ان کا بات جو دیکھ لیا، کسی کو بتانا نہیں، یہ میری عادت ہوتی ہے، جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھ پر ہاں میں اگر دنیا سے چلا گیا تو بعد میں تم بتا دینا، میری زندگی میں یہ تم نے بتانا۔ تو کیا دیکھا، وہ ٹکڑے ٹکڑے سارے آزاد جدا بکھرے پڑے ہیں، اور ہر وضو میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الا اللہ الا اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے۔
تو یہ دونوں علامات جو ہیں بندوں نے دیکھی بتائیں، اور یہ دونوں علامات کیفیات یہ جو ہے تذکرہ غوثیہ میں درج ہے کہ جو زمانے کا غوث ہوتا ہے، ایسا اللہ کا مقرب بندہ جو ایمان، اسلام، ایمان، احسان اور مرتبہ احسان تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور اللہ کا دیدار کر لیا ہوتا ہے، اور وقت کا اس کو غوث زمانے کا کہتے ہیں جو مدد کر سکتا ہے اور دنیا میں ہر جگہ وہ ٹریول کر سکتا ہے، اس کو زمانے کا غوث کہتے ہیں۔ وہ تھے سیدنا رسول شاہ کی رحمۃ اللہ جن کا وصال ہے، اور سب کو ان کی پیدائش ہے، پیدائش مبارک ہو۔ اور میرا دل تو آج اتنا خوش ہے کہ خدا نے کیسی قسمت بنائی، کچھ بڑے صغیر کے غوث زمان کی بچپن ہی سے بیعت بھی ہوئی، خلافت ہوئی، فقر بھی دیا، اور پھر محمود مسوار کلندر کے حوالے کر دیا، اور 30 سال انہوں نے تیلا کشی کرا کے مجھے اس قابل بنایا، میری زبان کو قوت دی کہ عقائد کو معرف کو مجھے سمجھنے کے قابل بنایا، نہ چیز سمجھا اور آج آپ کے سامنے بیان جو زمانے کا غوث ہے وہ مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ بات اب آئنسٹائن نے جو کہ وہ سپر انرجی حاصل ہو جائے اور روشنی کی دگنی رفتار سے اگر کوئی چل پڑے تو وقت تھم جاتا ہے، ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہو جاتا ہے۔ تو بڑے واقعات کتابوں میں جو موجود ہیں، لیکن ہم نے کتابی واقعہ نہیں بیان کرنا، جو دیکھا ہے اور جو سنا ہے اور جو وہاں چکوال میں دیکھا وہ بیان تھا۔ اب غوث کا مطلب ہے مدد وہ کر سکتا ہے، اور پھر غوث اعظم جو ہے جناب غوث اعظم وہ کیوں نہیں مدد کر سکتے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ سیدنا رسول شاہ صاحب واقعے کی تعلیمات ہے۔ وہاں جب ہم مخدوم پر شریف چکوال جب جا کر غلام ہو گئے، اور اس غلامی کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے، وہ میں آئندہ پروگراموں میں وہ بھی بیان انشاءاللہ کر دوں گا۔ تو وہاں ایک صوبیدار صاحب نامی ہمیں شخص ملے، تو بابا جی رسول شاہ صاحب کی وصال کے بعد انہوں نے وہ بیان کیا، اور وہ 12 برس زندہ رہے، 12 سال وہ جو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں فوج میں تھا، حوالدار تھا، اور میری پوسٹنگ مشرقی پاکستان میں دوران 1971 کی وار میں ہوئی۔ جب میں گھر سے جانے لگا تو میں نے سیدنا رسول شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں حاضری کی، عرض کی کہ بابا جی میں جب پر جا رہا ہوں تو مشکل وقت آیا تو میں آپ کو یاد کروں تو کو آئیں گے؟ میں نے کہا ہاں بالکل، جب تم پکارو گے میں آؤں گا تمہاری مدد دوں گا۔ اور ناچیز بھی جب ان کا مرید بن چکا تو پہلا جملہ انہوں نے فرمایا، ارے میاں تم یہاں پکارو گے میں آؤں گا۔ جس میدان میں بھی پکارا تو وہ آئے اور مدد کی، اس میں کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں۔ والدار صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ادھر بنگلہ دیش میں چلا گیا، وہاں بڑی پیچیدہ وار تھی، وہاں مکتی بانی تھی، ہندوستانی فوج نے پاکستان کی وردی پہنی تھی اور وہ بنگالیوں کو مار رہی تھی، اور اس وقت یہ باتیں پتہ نہیں تھی، میڈیا تھا نہیں، تو کہتے اوپر جنگ لڑنا مشکل تھی، فائر کرنا اور اینیمی کو ٹریس کرنا مشکل تھا، تو میں فرنٹ مورچے پر تھا، تو مشین گن پر میری ڈیوٹی تھی، ساتھ میں گنر تھا، ساتھ 2 سٹاف تھے میرے، تو میجر صاحب کا مجھے آرڈر آتا کہ والدار فائر آن انیمی، بار بار مجھے میجر صاحب کا آرڈر آتا کہ دشمن پر فائر کرو، سے انگیج کرو۔ اب مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، وہاں کراس فائرنگ چل رہی تھی، ادھر سے گولیاں آ رہی تھی، ادھر سے گولیاں آ رہی تھی، تو میں صحیح دشمن کی پوسٹ کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کس جانب میں فائر کروں۔ دشمن آگے بڑھ رہا تھا، تو میں نے دشمن کو ٹریس کرنے کے دیکھنے کی مورچے سے
اوپر سر اٹھایا اور دیکھنے کی کوشش کی، ہیلمٹ اتارا تو دشمن نے مجھے پہچان لیا اور فائر مجھ پر کیا تو مشین گن کی فائر سے میری گولیاں میری شہادت میں گئے اور یہاں سے خون کا فوارہ نکلا تو میں نے گن پکڑی تھی، ایسے میں پیچھے گرنے لگا، میری آنکھوں کیا دیکھا تو میں نے کہا یا بابا جی رسول شاہ آئیے مجھے بچائیے، ایک بار مجھے بچوں سے منگوائیے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے زبان سے نکلنے کی دیر تھی تو سیدنا رسول شاہ کی وہاں موچر پر پہنچ کے انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیا، مجھے بچا۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا، مجھے نہیں پتا میں کہاں رہا۔ جب ٹھیک ہوا تو میں ڈھاکہ میں تھا، پھر کافی عرصہ کئی سال میرا علاج ہوتا رہا، پھر مجھے گھر بھیجا رہا اور میری شاہراہ اس کی کئی لوگوں نے وہاں دیکھی، شاہراہ کٹی ہوئی ہے، وہاں سراغ ہے، ایک پنا سا وہ رکھتے تھے اور بچے جب ان سے پوچھتے چچا جان پانی پیے وہ دیکھتے، تو یہ واقعہ تو کہ وہ زمانے کے غوث کو پکارا گیا، وہ تو چکوال میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اتنی دیر تو جیٹ سے نہ مزائل جا سکتا ہے، وہ گئے اور بچا کے واپس آئے۔ یہ ہے تھوری آف لائٹ کہ جو نور ہو جاتا ہے، بندہ نہیں رہتا، جس کے قلب میں اللہ کا ظہور ہو جاتا ہے اور وہ نور بن جاتا ہے، وہ ایمان اسلام اور مرتبہ احسان تک جا سکتا ہے۔ تو وہ آئنسٹائن کے مطابق بندہ کین ٹریول اینی ویئر ان دا ورلڈ، اور حضرت اقبال نے بھی کہا جو بندہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل میں اللہ کا دیدار کر لیتا ہے وہ چاروں سمتوں سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ زمان و مکان کا قائد نہیں رہتا۔ We can travel in anywhere in the world and can save his lovers within second۔ جیسے نور روشنی کی رفتار لگاتی ہے، جب بندے کے دل میں اللہ کا ظہور ہو جاتا ہے، اللہ کی توحید قرار پا جاتی ہے، عین توحید ہو جاتا ہے، تو وہ پھر مدد کر سکتا ہے، اللہ کی طاقت سے کرتا ہے۔ جیسے رسول پاک نے اپنی خودی کو تعمیر کیا، ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن گئے، انگلی سے اشارہ و شان پکڑا۔ اسی طرح جب بندہ رسول پاک کے اس طریقے کو اپنا کر 40 سال اللہ کرتا ہے، اپنے دل میں توحید کو دیکھ لیتا ہے، تو پھر وہ زمانے کا جو غوث ہوتا ہے وہ بندے کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ سپر سائنس ہے، یہ روحانی سائنس ہے، اس کو سپر مین کہا جاتا ہے، اور یہ آئنسٹائن اور سائنس نے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے۔ اب ان کو کوئی نہیں مانے گا جس نے سائنس نہیں پڑھی، جس کا ذہن چھوٹا ہے، دماغ چھوٹا ہے، کیلکولس نہیں پڑھی، ذہن کے خطے نہیں کھلے، کوئی مرشد نہیں ملا، اور کس نے دل میں 360 بتوں کو توڑا نہیں اللہ کے نیاز سے، اللہ کے ذکر سے، فکر سے، مراقبے محاسبے سے، بتوں کو توڑ کر اللہ کا دیدار قلب میں نہیں کیا، وہ مومن نہیں بنا، تو وہ بندہ نہیں کچھ کر سکتا۔ جو مومن ہو گیا، مومن کے لیے ساری کائنات ہے، مومن سب کچھ کر سکتا ہے، وہ عارف باللہ ہوتا ہے، اس نے دل میں قلب کا اللہ کا دیدار کیا ہو جائے۔ تو جو عارف باللہ تھے بابا جی رسول شاہ کی زمانے کے غوث تھے، آپ سب کو اس نئی غوث زمان اور والد گرامی جناب محمود مظفر کلندر کا یوم ولادت مبارک ہو۔ اور انہوں نے ہی فرمایا تھا کہ محمود الحسن صاحب مجھ سے بڑے فقیر ہوں گے، میں تو دم دویز کرتا ہوں، ان کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ وہ جب آپ ان کے مرید بنیں گے، ان کے پاس جائیں گے، اپنی کیمیا نظر سے تمہارے دل میں جو بت ہے ان کو جلا کر تمہیں اللہ کے سنگ حاصل کر دیں گے اور تمہیں توحید اور معرفت دلا دیں گے۔ تو لوگوں آؤ، ہماری دعوتیں آؤ، ہمارے سسٹم کو دیکھو، محکوم محمود مسوار کی ذات کو پڑھو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کی بکس کو پڑھو، ان کے بتائے ہوئے اذکار کرو، ذکر فکر مراقبہ محاسبہ ان سے ملو، اور اپنے دل میں اللہ کا دیدار کر کے تم بھی سپر مین لا فوکل فطر انسان بن سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علیہ یا محمد، نور من نور اللہ،
صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے اب 5 الفاظ کے ذکر پر ہم زیادہ زور دیتے ہیں اور ذکر طلب پر، کیونکہ گزشتہ نشستوں میں اس کو تھوڑا وقت ملا ہو، لوگوں کی خواہش ہے کہ زیادہ ذکر خفی کیا، تو آئے 5 الفاظ کرتے ہیں۔ اب ذکر ہو اب ذکر قلب، ذکر قلب اب سے دام
सांस को अंदर लंबा खींचते हैं और सांस को पेट में रोक लेते हैं, नब्ज पर हाथ रखते हैं या यहाँ भी हाथ रख सकते हैं, दिल पर भी यहाँ रखेंगे ऐसे तो ऐसे रखेंगे। यहाँ जो ये पिंजरा होता है इसके साथ ये निकल हुआ आप हाथ रखें ऐसे, हाथ को अपने यहाँ पर रख लें, यहाँ पर ऐसे यहाँ रख लें, यहाँ भी नब्ज होती है यहाँ रख लें, पाँव के साथ टखने के साथ होती है वहां रख लें, यहाँ रख लें, कहीं ना कहीं आप जहाँ आसानी के से आपको आपकी नब्ज चलती हुई मिल जाती है वहां रख के सांस रोक लें। पहली धड़कन पर अल्लाह कहेंगे, दूसरी पर हम। जब सांस तंग हो नाक के जरिए छोड़ दें। इस दवा इब्तदाई तौर पर 5 बार हम आपसे दम करेंगे। नियत का जिक्र कल्बी आपसे दाम। अब मरकबा नूर बैठे, दिल की जगह मरकरी बलब, मराकबा शेख रहे के सामने मेरे मखदूम मखदूम महमूद मसवार मेरे कलब में दिमाग में दाएं बाएं तो मौजूद है, और जिस मेरे दिल की जगह मरकरी बलब उस पर अल्लाह लिखा हुआ है। दिल में मरकरी बल्ब है उस पर अल्लाह लिखा हुआ है, और रोशनी मेरे दाएं जा रही है बाएं जा रही है, हत्ता कि इस रोशनी में डूब गया हूँ मैं, फानी अल्लाह बाकी।
اب اس سے نکل آئے یہ اور سے تھوڑا یہ مختصر سے نمونہ ہے جو پیش کیے جا رہے ہیں دعا کو محمد سیدنا محمد مبارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا کریم یا سمیع یا بصیر یا اللہ اس نے اپنے ذکر کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں پیش قبول فرما حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش قبول فرما حضور پر نور کے تمام صحابہ کی بارگاہ میں پیش کیا تابعین تبع تابعین اہل بیت طاہر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما جناب مولا علی مشکور شاہ کر مولا جمعہ صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما جناب حسنین کریمین 12 امام 14 معصوم 72 شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ داتا اسباب رحمۃ اللہ علیہ معین دیکھیے سی رحمۃ اللہ علیہ سید شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ جناب بابا داؤد شاہی رحمۃ اللہ علیہ مرشد مزبان و سالکان بڑے صغیر کے عظیم غوث زما عادل سین رسول شاہ حقی جن کی ولادت کے دن ہے ان کی بارگاہ میں جس کا جب پیش کر قبول فرما کہ اللہ سب کے والدین کو بخشو اپنے والدین کو بخشو کہ اللہ ہمارے صغیرہ کی کا نام نور فرما جادو جنتر منتر تنتر جن پر ہے وہ دور فرما جن لوگوں نے دعا کے لیے دعا سے یا اللہ کی سب نیک حاجات پوری کرنا جو کہیں کو پردے کا مریضہ ڈائلسس کرا رہا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب رکھ بلا کے دیکھر ہمارے مریضین اور ہم بچانے والے جو بیمار ہیں یا اللہ سب کچھ خوشی عطا فرما جہاں جہاں اس رمضان کے مطلع خوشیاں عطا فرما اولادوں کو کامیاب فرما جن کے رشتے نہیں رشتے جن کی اولاد نہیں اولاد کروا یا اللہ اس رمضان میں تو ہم سب پر راضی ہو جا اور ہمیں اپنی توحید عطا فرما حضور کا دیدار عطا فرما مخدوم محمود مصوار کی تعلیمات پر عمل پیروں کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے اپنے شیخ کی نسبت ان کا تصور عطا فرما ان کی تصور عطا فرما ان کے ساتھ محبت ادب تصور امر وفا کی شرائط پوری کرنے کی توفیق عطا فرما محبت نیشن انٹرنیشنل کو سر بلند فرما اور اس کے بانی مخدوم محمود مصوار سے صحت کلی عطا فرما آمین